अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ज़्ज़ वजल की बारगाह में कि आप लोग अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगी। माह रबीउन नूर शरीफ बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की बरकतें तमाम उम्मत मुस्लिमा को अता करे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद मेरे अल्लाह का सच्चा सच्चा कलाम, जिसमें मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान फरमाया कि जब इनमें इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन पर अल्लाह की आयतें तिलावत करता है, वो इन्हें पाक करता है और किताब व हिकमत सिखाता है, अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। पारा 4 की है आयत नंबर 8। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ला तादाद एहसानात फरमाए। उसने हमें ज़ाहरी बातनी बेशुमार नेमतों से नवाजा। ज़मीन को हमारे लिए बिछोना और आसमान को हमारे लिए छत बनाया। आसमान से बाराने रहमत बरसाता है तो ज़मीन से तरह तरह के मेवाजात को उगाता है। चाँद, सूरज, सितारे, जमादात, नबातात, हैवानात को हमारे लिए उसने पैदा फरमाया। इस खालिक व मालिक की हम पर इतनी नवाजिशात हैं कि हम उन्हें शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते, जबकि खालिक व मालिक हमारे प्यारे अल्लाह ज़्ज़ वजल का इरशाद मुबारक है व इन तउद्दु निअमतल्लाहि लतुहसूहा। अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करोगे तो शुमार न कर सकोगे। सुबहान अल्लाह। हम उस खालिक व मालिक के इनामात को शुमार करना चाहें तो कभी शुमार नहीं कर सकते, कभी उसकी नेमतों को गिन नहीं सकते। ये उसका ख़ास करम है कि उसने हमें इंसान बनाया, हमें इंसान बनाया। अगर चाहता तो कोई और मखलूक भी बना सकता था, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। ये उसका एहसान है कि उसने इंसान बनाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंसान बनाकर भी हम पर बड़ा करम फरमाया, बहुत बड़ा एहसान किया कि इंसान बनाकर हमें अस्तगफिरुल्लाह किसी बद मजहब, किसी काफर के घर पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह के करम और फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रहमत से हमें मुसलमान बनाया। फिर उस पर भी करम किया अल्हम्दुलिल्लाह कि इंसान बनाकर, मुसलमान बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई बद मजहब नहीं बना दिया, किसी ऐसे फ़िरके से हमारा ताल्लुक़ नहीं हुआ, किसी ऐसे घर में पैदा नहीं हुए जिस घर में मुसलमान होने के बावजूद अस्तगफिरुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक महज बशर, एक इंसान समझा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उनके बशर होने से इनकार नहीं, लेकिन वो अल्लाह के हबीब हैं, वो सैयदुल बशर हैं, अल्लाह अफजलुल बशर हैं। सुबहान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उम्मती और ग़ुलाम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतने एहसानात फरमाए, ला तादाद नेमतों से नवाजा, लेकिन किसी नेमत को देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि ए बंदे मैंने तुझ पर बड़ा एहसान किया है कि तुझे आँखें दी, बड़ा एहसान किया है तुझे ज़ुबान दी, बड़ा एहसान किया है कि तुझे पकड़ने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पाँव दिए, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आँखें दी। नहीं, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें देने के बावजूद मेरे अल्लाह ने कहीं भी बंदे पर ये एहसान वाली बात नहीं की, लेकिन एक अता ऐसी की, एक नेमत ऐसी दी कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जब वो नेमत हमें अता की तो अल्लल ऐलान इरशाद फरमाया, क्या? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहकीक के अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब इनमें एक रसूल भेजा। सुबहान अल्लाह। तो पता चला कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कायनात में जलवागर होना रब्बे कायनात का सबसे बड़ा इनाम है, अल्लाह की सबसे बड़ी मेहरबानी है कि उसने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान अजीम है, इसलिए कि दुनिया में आज अगर कोई किसी पर मेहरबान हो जाए तो मेहरबानी में वो
اسے اپنا مال دے سکتا ہے، دولت دے سکتا ہے، جائیداد دے سکتا ہے، مکان دے سکتا ہے، دکان دے سکتا ہے، خزانہ دے سکتا ہے، سونا دے سکتا ہے، چاندی دے سکتا ہے، مگر کوئی کتنا بھی کسی پر مہربان ہو جائے کبھی کوئی کسی کو اپنا یار نہیں دیتا، اپنا محبوب نہیں دیتا، بلکہ دینا تو بڑی بات، محب اپنے محبوب کو دکھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ ایک ہندی شاعر عشق مزاجی میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو جو نینوں میں اب سے تو نینا ڈھانپ لوں، نہ میں اور کو دیکھوں نہ پھر تورے کو دیکھن دوں۔ کہتا ہے محبوب اگر تو میری آنکھوں میں آ جائے تو میں اپنی آنکھوں کا ڈھکن بند کر لوں، پھر نہ میں کسی کو دیکھوں اور نہ ہی کسی کو تجھے دیکھنے کی اجازت دوں۔ اللہ اکبر، یعنی محب اپنے محبوب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان نہیں کہ اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان محبوس فرما دیا۔ معجزہ معراج الحمدللہ سنیوں کی جان ہے، اور معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ سنتے ہی رہیں گے، لیکن بعض لوگ مسلمان ہونے کے باوجود یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر کیسے پہنچے؟ اللہ اکبر، ارے ہم تو یہ کہتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ وہ آسمانوں پر کیسے پہنچے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں وہ آئے کیسے؟ یہ تو اللہ کریم کا کرم ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے بھیجا، مگر احسان صرف مومنوں پر جتلایا، اس لیے وہ فرماتا ہے کہ سرکار آئے تو کل جہان کے لیے ہیں، آقا آئے تو دو جہان کے لیے ہیں، مگر قرب خاص صرف مومنین کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان فرمایا، وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ان میں اپنا رسول بھیجا۔ اب جو مومن ہیں وہ تو عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے رسول اللہ محبوب ہیں، ہم میں جلوہ گر ہیں، ہمارے قریب ہیں، وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر تو مدینے میں ہیں مگر بباطن ہر مومن کے سینے میں ہے۔ سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، غلط رہتے ہیں وہ ہر عاشق کے سینے میں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، تمہارے پاس ہیں، تو بھائی بتاؤ نا نظر کیوں نہیں آتے؟ تو پھر علماء نے فرمایا اس پر بھی یہی جواب دو اور سلام کر کے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر، بحث نہیں کرنی۔ اور وہ جواب کیا ہے کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی جو ہو پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مومنوں اور عاشقوں کا حصہ ہے۔ اس محبوب قبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والی صدیق اکبر والی آنکھ چاہیے، عمر فاروق والی محبت چاہیے، عثمان غنی والا اثار چاہیے، علی والا پیار چاہیے، جنہیں آج بھی رومی والا عشق، جامی والا سوز میسر ہے، وہ آج بھی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کا نظارہ کر رہے ہیں اور پکار 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 کر یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، بے شک محمد مصطفیٰ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورت چوتھے آسمان پر رہ کر ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، میرے آقا مدینے میں جلوہ گر ہو کر ہر مومن کا سینہ منور فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ میں نے ان میں اپنا رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیگر جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر کہیں بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اس لیے کہ وہ نعمتیں کبھی کبھی ہمارے لیے زحمت بھی بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر جب اس کی گرمی حد سے زیادہ ہو جائے تو بعض دفعہ اس سے انسان مر بھی جایا کرتے ہیں، بن گئی نعمت زحمت۔ ہوا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کی رفتار تیز ہو جائے تو اس سے مکان بھی گر جایا کرتے ہیں، بن گئی نعمت زحمت۔ آگ نعمت ہے، اس لیے اس سے لیے ہمارے کھانا بنتا ہے، ہماری ضروریات زندگی آگ سے پوری ہوتی ہیں، مگر اگر آگ چولہے میں رہے تو نعمت ہے، لیکن اگر چولہے سے باہر آ جائے تو اللہ اکبر، یہ
لگ جائے کسی چیز کو گھروں کے گھر جلا دیتی ہے, بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتی ہے, تو پھر آگ بن گئی نا نعمت زحمت. پانی نعمت ہے اس لیے کہ اسے پیتے ہیں, فصلوں کو دیتے ہیں, بہت سے کام کرتے ہیں, پانی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. لیکن جب یہی پانی دریاؤں سمندروں سے باہر آئے تو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اولاد نعمت ہے, لیکن خدا نہ کرے کہ اولاد اگر نالائق ہو, نافرمان ہو, بے دین ہو تو والدین کو سکون کو برباد کر دیتی ہے. بن گئی نا نعمت زحمت. اسی طرح مال بھی نعمت ہے, لیکن کئی دفعہ یہ ایسا وبال بن جاتا ہے کہ صاحب مال کی جان بھی لے لیتا ہے. بن گئی نا نعمت زحمت. اسی طرح نعمت کسی زحمت کی صورت بھی کبھی کبھی اختیار کر لیتی ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی نعمت دی, ایسی نعمت دی الحمدللہ, جو معذاللہ ثم معذاللہ کبھی زحمت ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ ہے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی, جو سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے, مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے, اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرا بارگاہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یوں بیان کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کچھ بسا دیے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. میرا یہ بیان نعمت عظمیٰ, انشاءاللہ اس کے پارٹ 2 میں ہم دوبارہ ملیں گے اللہ کے حکم سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا کرے, آمین. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں, جنہوں نے میرے اس چینل نور ایمان وتھ سمرین سمرا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سبسکرائب بھی کریں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. اور پلیز جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو اسے لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں, اور کمنٹس ضرور دیں. کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم اللہ کے کرم اور فضل سے انشاءاللہ نعمت عظمیٰ کے پارٹ 2 میں دوبارہ ملیں گے. تب کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ کی بہت ساری محبتیں میرے ساتھ ہیں اور میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.